نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما تھوڑا گیپ آ گیا، ہم لوگ کی لاسٹ کلاس یو پہ نہیں ہو سکی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کی ایکشنز تھے جو کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں لیسن 31 میں کیے تھے، سورہ آل عمران کی 171 سے لے کے 189 نمبر آیا تک ہم نے کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تو جو کی لیسنز ہمارے تھے، آپ کو یاد ہوگا غزوہ احد کی ساری بات ہو رہی تھی، اور اس وقت یہ تھا کہ ایک اور سیکنڈ بدر کے بارے میں دو رائے تھی، یا تو سیکنڈ بدر کے بارے میں تھا یا پھر غزوہ احد میں جو حضرت ابو سفیان تھے ان کا ارادہ دوبارہ واپس آنے کا، مسلمانوں پہ اٹیک کرنے کا ہوا تھا۔ تو ان دونوں رائے میں سے جو بھی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ آ کے مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نان مسلمز، نان بلیورز بہت بڑی آرمی کے ساتھ اٹیک کرنے آ رہے، اور جو ہے اس لیے تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور اس میں جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات جو تھی ان لوگوں کا ایمان اور بھی زیادہ بڑھا دیتی تھی۔ تو جب وہ ان کے اوپر اس طرح کی کوئی جب آپ بات آتی تھی تو آگے سے وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یعنی کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے، یا ہم ڈرے ہوئے ہوں، یا ہم پریشان ہوں، یا ایسی کوئی بھی کیفیت میں آپ ہوں، تو آپ یہ دعا ضرور پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بڑا کارساز ہے۔ میں نے شاید اس وقت بھی ایکسپیرینس کیا، یہ ایکسپلین کیا تھا، آپ کو شاید یاد ہو کہ میرے ساتھ خود بھی یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے کوئی فیئر ہو، کوئی ڈر ہو، کوئی شیطانی وسوسہ ہو، کسی اپنے کی بیماری کا، یا کوئی ایسی خدا نخواستہ ان کو لوز کر جانے کا، یا ایسی کوئی بھی چیز، کوئی ایسا خوف اپنی کسی چیز سے ریلیٹڈ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات یا بڑی سی بات، تو میں نے دیکھا میں جب بھی یہ پڑھتی ہوں میرے دل کو اللہ تعالیٰ ایک سکون دے دیتے ہیں، ایک استقامت آ جاتی ہے۔ زینب بیٹا آپ کا مائک بار بار انمیوٹ ہو رہا ہے، تو اس کو دیکھ لیجیے۔ تو ہمیں جو ہے اپنی کسی بھی مشکل وقت میں یہ دعا ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کریں، کیونکہ جنگ کا ٹائم تھا، ضرورت ہوتی تھی پیسوں کی بھی، آرمرز کے لیے بھی، ہر طرح سے جنگ کی تیاری کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں مال دیتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ انسان کا اپنا کوئی بہت بڑا کمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر چیز کا آخر میں وارث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی کہ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے۔ انہوں نے ہی ہمیں اس دنیا میں بھیجا، تمام آسائشیں، تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی، اور پھر ہوتے ایک آپ تک پہنچتی ہیں، پھر انہیریٹنس میں اگلے کی پاس، پھر اگلے کے پاس، پھر وراثت کا ہوتے 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 آخر میں یہ دنیا لپیٹ دی جائے گی، اور تمام تر چیزیں واپس اللہ تعالیٰ کے پاس ہی چلی جائیں گی۔ تو وہ اول ہے، آخر ہے، وہی تمام چیزوں کے وارث ہیں۔ اصل وارث تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ہر چیز واپس انہی کے پاس لوٹ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی متاع الغرور، بہت ایک مشہور آپ سمجھ لیں یہ فریز ہے کہ دھوکے کا سامان، یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ ہمیں دنیا میں بہت ساری جتنی بھی اٹریکشنز نظر آتی ہیں وہ بھی دھوکا ہے، سیراب ہے، یہ ساری چیزیں لپیٹ دی جائیں گی، کچھ بھی آخر میں نہیں بچے گا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ٹیسٹ کے طور پر ہیں، جس کو دے دیا اس کا بھی ٹیسٹ ہے، جس کو نہیں دیا اس کا بھی ٹیسٹ ہے۔ کسی کو دے کے آزماتے ہیں، کسی کو نہیں دے کے آزماتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جب ہمیں قرآن میں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے،
تو پھر تو اس کیریڈ اوے ہو جانا، اس دنیا میں کھو جانا، اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوئی انسٹاگرام، ٹویٹر یا ایسا کوئی بھی چیز کھول کے بیٹھتے ہیں اور آپ کو گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور آپ یہ اچھا اس کی زندگی میں یہ ہو رہا ہے، فلاں پالیٹکس میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، یہ نئی فلم آ گئی ہے، اس میں آپ کو گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور ان دی اینڈ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو کوئی ورلڈلی چیز مل جائے، اس کی انتہائی ٹیمپریری آپ کو ہمیں خوشی ملتی ہے، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سب کچھ دھوکے کا سامان ہے. اس وجہ سے اپنے آپ کو فوکس رکھنا چاہیے کہ ہمارا اصل میں مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد حیات کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، پیشنس کو اور تقویٰ کو. اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ عزم الامور ہے، بے شک یہ بہت بڑے کام ہیں، مطلب ان کو چھوٹی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. صبر بھی مشکل ہے اور تقویٰ بھی مشکل ہے. اس دنیا میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے چلنا آسان کام نہیں ہے. مطلب آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک حدیث شیئر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کہ کسی پہلوان کو ہرا دے، ریسلنگ میں ہرا دے. طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں کر لے. تو پیشنس اور اللہ کا تقویٰ، یعنی کہ اپنے آپ کو ہر وقت ہم کانشیس رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ بڑے کام ہے، یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو یہ ہمارے کی ایکشن سے، ہماری پچھلی کلاس میں سے. آج ہم انشاءاللہ 190 سے لے کر 200 تک آیات کریں گے. ان کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. یہ جو اب آیات قرآن کی شروع ہوئی ہیں، ان کے بارے میں ایک جگہ آتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام، ہم تک جتنی بھی جو پہنچی ہے روایات پہنچتی ہیں، یا جو کچھ قرآن کی تفاسیر پہنچتی ہیں، یا جو واقعات پہنچتے ہیں، وہ صحابہ اکرام سے پہنچتے ہیں. تو ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے تھے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا اس وقت. تو وہ گئے اما عائشہ کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امہات المومنین ہیں، اور انہوں نے پردے کے پیچھے سے ہی ان سے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیں، مطلب کوئی خاص بات بتائیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کی تو ہر بات خاص ہے، لیکن پھر انہوں نے ایک واقعہ بتایا. اور ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے، ہم اپنی پرائیویٹ لائف جو ہے شیئر نہیں کرتے، لیکن اور کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ کیونکہ امہات المومنین تھی اور انہیں اس چیز کا احساس تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک لیسن ہے ہماری پرائیویٹ لائف میں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہم لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگے کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس میں آپ یہ دیکھیں، اسی بات میں ہمارے لیے کتنا بڑا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ہمارے لیے اتنا بڑا لیسن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس چیز کے ایٹیکیٹس کو بھی سامنے رکھتے تھے کہ وہ ٹائم آپ کے اسپاؤس کا ٹائم ہے، اور وہ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر تمہیں اجازت. تو آپ نے کہا مطلب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ نماز کے دوران کے اوپر یہ وحی آئے. تو اما عائشہ نے تو ظاہر سی بات ہے، انہوں نے کہا جی ضرور. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نماز میں کھڑے ہو گئے، اور یہ آیات جو تھیں وہ ریویل ہوئیں، اور آپ سجدے میں اتنا روئے کہ آپ کی جو داڑھی تھی وہ تر ہو گئی. حتیٰ یہ کہ فجر کا وقت آ گیا اور حضرت بلال نے اذان دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ باہر نہیں آئے. تو وہ حضرت بلال پریشان ہوئے، تو وہ آپ گئے ان کو بلانے کے لیے کہ نماز کا وقت تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بلال تم مجھے کیسے ایسے میں بلا سکتے ہو جبکہ میرے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. یہ جو سورہ آل عمران کی ہم آیات پڑھنے لگے ہیں یہ اس کے بارے میں ہے.
اللہ تعالیٰ معاف کریں کہیں غلطی ہو تو. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، یعنی کہ کب رات کے آنے میں پھر دن آ جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، اس کے الٹ پھیر میں ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. میہانی آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے اوپر وحی آنے والی؟ جی آئی ایم شیور، کیونکہ کچھ ایسی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی تھی کہ جو تھا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا، کیونکہ جہاں سے میں نے یہ روایت لی ہے وہاں پہ اس طرح سے تھا. تو اوکے. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، یعنی کہ ہم لوگوں کو ارد گرد اپنے دیکھنا چاہیے، ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اصل میں ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ فلاں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ہماری پڑھائی سے ریلیٹڈ کیا ہے، شادی میں کیا ہو رہا ہے، بچوں کی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کے بچوں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اپنی پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، سیلیبریٹیز کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. ہم ان چیزوں کے اندر اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کو اس طریقے سے اپریشیٹ نہیں کر پاتے. رات اور دن کے ایک دوسرے کے اندر داخل ہونے میں ان چیزوں کو ہم اپریشیٹ نہیں کر پاتے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوش مند اولل الباب جو تھنکر ہیں، یہ ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی مستقل جنک فوڈ کھاتا رہے، برگرز کھا رہا ہے، پیزا کھا رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں جنک فوڈ کھاتا رہے، اور بیچ میں پھر ایک آدھی کوئی ویجیٹیبل بھی لے لی، کوئی ایک آدھا فروٹ لے لیا، تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، اس کے اوپر اثر کرے گا، اس کا فائدہ بینیفٹ ان ویجیٹیبلس کا زیادہ ہوگا یا جو جنک فوڈ کا نقصان ہے وہ زیادہ ہوگا؟ What do you think؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میم جنک فوڈ کا نقصان زیادہ ہوگا. جنک فوڈ کا نقصان زیادہ ہوگا، بالکل صحیح. تو اسی طرح جب ہم اپنے آپ کو اس قسم کی خرافات میں مصروف رکھتے ہیں نا، کہ اپنے موبائل اسکرول کر رہے ہیں، ٹی وی کے چینل بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یا دوسروں کی زندگیوں میں تانگ جھانک کر رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کی زندگیوں میں کیا، تو پھر آپ قرآن کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یہ نشانیاں ہیں نا، ان کو اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے، ان سے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے. اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک ڈیڈ زمین کے اندر سے اس پودے کا نکلنا، ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت چاہیے نا. لیکن جب ہم اپنے آپ کو ان عجیب قسم کی خرافات سے، بیہودہ گانوں سے، بیہودہ فلموں سے، ایک دوسرے کی غیبتوں سے اپنے آپ کو ان چیزوں میں مصروف کر لیتے ہیں، تو پھر بینیفیشل نالج بھی ہمیں اس طرح سے او میں نہیں لے کے جاتی. یا اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، جو 24 گھنٹے جس طرح سے گزرتے ہیں، یا آسمان کی تخلیق ہے، جیسے کہ سورہ ملک میں ہم جا کے آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم دیکھو کہ تمہیں سوراخ کوئی نظر آتا ہے اس آسمان کے اندر، یا کوئی ستون نظر آ رہے ہوں. ایک جگہ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے یہ آسمان ہولڈ ہوا ہوا ہے، یا زمین کے بارے میں. تو یہ چیزیں، یہ آیات اللہ تعالیٰ کی ہم اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے اگر ہم اپنے آپ کو جنک فوڈ سے بھر کے رکھیں گے، جنک تھاٹ سے بھر کے رکھیں گے. آگے چلتے ہیں. یس میم، میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو مجھے تو یہ بالکل ایک نارمل آیت لگی تھی، کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس میں اتنا زیادہ لائک وہ روئے، کیونکہ ہم لوگ کنیکٹ نہیں کر پاتے شاید، اس لیے ہم لوگوں کو یہ نارمل لگ رہی ہے. وہ بالکل ڈیٹیل میں گئے ہوں گے، انہوں نے غور و فکر کی ہوگی تو شاید بالکل بالکل آپ سے کہہ رہی ہیں کہ اصل میں آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے؟ اتنا عرصہ وہی آنے سے پہلے سے آپ وہاں جا رہے تھے، وہی آنے کے بعد آپ وہاں نہیں گئے، کیونکہ وہاں پر جا کے وہ غور و فکر کرتے تھے. ستارے ہیں، آسمان ہے، چاند ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اچھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ کہتے نبی کبھی شرک نہیں کرتے، کہ اچھا یہ میرا خدا ہے. وہ چاند غائب ہو گیا، سورج نکل آیا، انہوں نے کہا اچھا وہ غروب ہونے والا تو میرا خدا نہیں ہو سکتا، اچھا چلو سورج میرا خدا ہے، سورج کو خدا مان. مطلب ان چیزوں کو ریئلائز کرواتے تھے. کیسے اتنا پرفیکٹ نظام مستقل چل رہا ہے، کیوں یہ ایک، اگر آپ
دیکھیں تو یہ گیلیکسیز جو ہیں، ہماری گیلیکسی ہے، یہ کیوں ستارے آپس میں ٹکرا نہیں جاتے؟ کیوں اتنا پرفیکٹ ڈسٹینس مینٹین کیوں ہوا ہوا ہے؟ زمین کیوں اتنے پرفیکٹ جگہ پر ہے کہ قریب ہوتا، سورج سے قریب ہوتی تو جل جاتی، ہم لوگ جل جاتے، سورج سے دور ہوتی تو بہت اتنا ٹھنڈ ہو جاتا کہ ہم ویسے ہی مر جاتے. اتنا پرفیکٹ ٹیمپریچر مینٹین ہوا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے. ہم نے اپنے آپ کو اور چیزوں میں الجھایا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بہت ہی پیاری آیت. یہ جو آخر کی آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران کی، سورہ بقرہ کے اینڈ میں بھی دعا تھی، سورہ آل عمران کے اینڈ میں بھی دعا ہے. ہم نے یہ بات پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا اسٹارٹ میں ہی کی تھی کہ ان کو جوڑے کی طرح لیا جاتا ہے، سورہ بقرہ کو، سورہ آل عمران کو، اور آگے جا کے اور بھی جوڑے آئیں گے. جوڑے مین جیسے کہ میاں بیوی ہوتے نا، ایک جیسے بھی ہے، کان ناک آنکھیں ایک جیسے بھی ہیں، عادتیں بھی ایک جیسی کئی دفعہ ہوتی ہیں، اور مختلف بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بھی ایسے. لیکن آپ دیکھیں کہ اینڈنگ دونوں کی دعا کے اوپر ہو رہی ہے. جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، اور اپنے پہلوؤں پر بھی، یعنی کہ کروٹ جب لیٹتے ہیں تب بھی، یعنی کہ ہر حال میں، کھڑے اٹھے بیٹھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں. کھڑے بیٹھے میں آپ نماز کو بھی لے سکتے ہیں، ویسے بھی لے سکتے ہیں، اور پہلو تو ایک ایسی ہے کہ آپ اس وقت نماز کی حالت میں نہیں ہے جب آپ کروٹ لے کے لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق کے اوپر. ہم لوگوں کو اس چیز کو ریئلائز، اپنے آپ کو ہمیں قرآن سے اتنا زیادہ کنیکٹ کر دینا چاہیے. ایون سنت سے بھی، اگر آپ سنت کو دیکھیں تو ہمیں ہر چیز کی دعا سکھائی گئی ہے. یعنی کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، سوئے ہیں تو دعا ہے، اٹھے ہیں تو دعا ہے، باتھ روم میں گئے ہیں تو دعا ہے، باتھ روم سے نکلے ہیں تو دعا ہے، گھر سے نکلے ہیں تو دعا ہے، گھر میں داخل ہوئے ہیں تو دعا ہے، مسجد میں گئے ہیں تو دعا ہے، مسجد سے نکلے تو دعا ہے، گاڑی میں کسی سواری پہ بیٹھے ہیں تو دعا ہے. مطلب ہر حال میں آپ دیکھیں، کپڑے پہننے کی دعا ہے، شیشے میں دیکھنے کی دعا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو قرآن سے اس طریقے سے کنیکٹ کر دیں ہم لوگ کہ جب بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت یاد آئے. جیسے اور اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی، یہ خود سے نہیں آتا. جیسے مجھے ہمیشا ایک آیت جو ہے وہ یاد آتی ہے جب میں پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتی ہوں. تو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ان کو کون ہے، جس رحمان کے علاوہ کون ہے جس نے انہیں تھام رکھا ہے. اور آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ اڑ نہیں رہے ہوتے، لیکن وہ بس اسٹیبل ہوتے ہیں، ہوا کے اندر معلق ہوتے ہیں. اور واقعی ہی میں کون ہے رحمان کے علاوہ جنہوں نے تھام رکھا ہے؟ تو اگر آپ پرندے کو دیکھیں تو آپ کو یہ آیت یاد آئے. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کو اگر ان کی کوکنگ کی تعریف کی جائے کہ وہ جی نہیں بڑا اچھا پکاتی ہے، جیسے خواتین تو بڑی خوش ہو جاتی ہیں کہ جی بڑا، ہاں جی بس، اور کہتے ہیں جی بڑا ہاتھ میں ذائقہ ہے. ان سے جب بھی کہا جائے کہ آپ نے بڑی اچھی کوکنگ کی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے اللہ نے، یہ میرے اللہ کی وجہ سے ہے، مجھے پتا ہے میرا کیلیبر کیا ہے، میرے اللہ نے میری عزت رکھی ہوئی ہے. اور ان کی ایگزامپل وہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا ڈالا تھا اور وہ سانپ بن گیا تھا، اور وہ ان جادوگروں کو جو فرعون نے بلائے تھے، ان کی جو روپس تھی انہیں نگل گیا تھا، تو وہ جادوگر سجدے میں گر گئے تھے. کیوں گرے تھے؟ کیونکہ انہیں اپنے میجک کی لمیٹیشنز پتا تھی. انہیں پتا تھا کہ وہ کتنے حد تک لوگوں کی نظر پہ جادو یا ڈسیو کر سکتے ہیں، کہ وہ روپ بنا کے تو دکھا سکتے ہیں لیکن وہ ایکچوئل اژدھا بنا کر ان روپس کو کھانے والا نہیں بنا سکتے. انہیں یہ پتا تھی کہ ہماری جادو کی لمیٹیشنز کہاں تک ہیں، اور اس کے بعد جو ریئل معجزہ ہے شروع کہاں سے ہوتا ہے. تو وہ ہمیشہ یہ ایگزامپل دیتی ہے کہ مجھے اپنی لمیٹیشنز پتا ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے میری لوگوں کے سامنے عزت رکھی ہوئی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں یہ ایگزامپلز یاد آئیں. اور
جیسے کہ کئی دفعہ ہم لوگ کوئی سننے میں آتا ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی اور وہ اسٹل برتھ تھا، اور یا پھر بچے کی ولادت، بچہ جب پیدا ہو رہا تھا تو ماں کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے. اس کو ایز اے ارتھ کی بھی ایگزامپل لی جاتی ہے کہ سوئل میں سے، ڈیڈ سوئل میں سے جب پودا نکلتا ہے اس کی بھی ایگزامپل دی جاتی ہے. لیکن اس طرح ماں اور بچے کے بارے میں کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں کے گھر پہ بچہ جو ہے وہ اسٹل برتھ یا مرا ہوا پیدا ہوا، اور زندہ ماں نے اس کو ڈلیور کیا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اچھا بیٹا یہاں اذان ہو گئی ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے ایک ایگزامپل اور یاد آ رہی تھی. جب آپ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ روتا ہے، بالکل جو نیو بورنز ہوتے ہیں، اب بھوک لگی ہے رو رہا ہے، برپ آنی ہے رو رہا ہے، پوٹی آنی ہے رو رہا ہے، نیند آ رہی ہے رو رہا ہے، مطلب ایک مستقل وہ مشقت میں ہے. اور اس طرح سے ہوتے ہوتے ہماری پوری زندگی میں ہم مختلف فیزز سے گزرتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، گزرتے گزرتے پھر آپ اولڈ ایج تک پہنچتے ہیں. اس میں بھی بیٹھا نہیں جا رہا، کمر میں درد ہو رہا ہے، یا دانت گر چکے ہیں تو چو نہیں ہو رہا ہے، مطلب مختلف. کئی دفعہ تو اتنی زیادہ آپ بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ آپ کو بالکل ہی اپنا ہوش نہیں رہتا، اور مستقل آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں بھول رہے ہیں رکھ کر. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. ہر چیز میں نشانی ہے، ہر بات میں نشانی ہے. ہمیں قرآن سے اپنے آپ کو اس طرح سے کنیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم کوئی چیز دیکھیں، کیونکہ قرآن میں ہے، تمہارا ذکر ہے اس میں، تو ہمارا ذکر واقعی ہی ہر بات میں، آپ ادھر ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں، ہمیں اپنا ذکر نظر آتا ہے اور ہمیں یاد آئے وہ آیتیں. اور ان تمام کے بعد جب لوگ غور و فکر کرتے ہیں، اٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے پہلوؤں پر، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہماری زندگی میں، اس دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک انڈیا میں کوئی صاحب ہیں، انہوں نے ایک جو گاربیج ڈمپ کرنے کی جگہ تھی وہاں پر ایک باغ بنایا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ سی پروسیس وغیرہ کیسے انہوں نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سب سے پہلے وہاں پہ مکھیوں کو پلنے دیا، کیونکہ مکھی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گاربیج، کوڑے کو ڈیکمپوز کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے. سبحان اللہ، یہ مکھی کی خصلت ہے. ہم تو مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. ہاں، ہماری عقل ابھی تک وہاں نہیں پہنچ پائی. اگر کسی چیز کا ہمیں مقصد پتہ نہیں چل سکا تو بیسیکلی انسان بھی ایوالو کر رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی ابز کام کرے، یعنی کہ کوئی فضول، کوئی بے مقصد کام آپ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے اس سے. ہم لوگ بے مقصد کام کرتے رہتے ہیں، ڈوڈلنگ کر لی بیٹھ کر، یا پھر اپنے موبائل سکرول کرتے رہے، یا چینل سوئچ کرتے رہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا بالکل بیکار کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. جیسے کہ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے فیجٹ اسپنر مطلب سمجھ نہیں آتا کہ وہ لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں، وہ ایک وقت کا ضیاع ہے. میں نے یہ ضرور پڑھا تھا کہ وہ آٹسٹک بچوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، وہ ان کو سوٹ کرتی تھی. یا ایون آج کل جو اتنا فیمس ہو رہا ہے پاپٹس، مجھے آنیسٹلی اس کی مقصد نہیں سمجھ آتا. وہ میں پڑھ رہی تھی اس کے بارے میں نے باقاعدہ ریسرچ کی کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسٹریس ریلیور ہے. کس بات کا اسٹریس ہے بھائی؟ آخرت کا اسٹریس ہے تو پھر تو تسبیح کرو، پھر پاپٹ کیوں کر رہے ہو؟ خیر ہے یہ چیزیں ہمارے ارد گرد. بس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یعنی کہ ہم وہ لوگ جب یہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو ضائع کرنے کے بجائے کسی پروڈکٹیو کام میں لگانا چاہیے. وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے. آگے چلتے ہیں.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اے ہمارے رب جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ کلاس میں آپ کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا ہوتا یا کوئی بھی ریزلٹ یا کوئی رپورٹ کارڈ آپ کو پکڑایا جا رہا ہوتا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کلاس میں پکڑایا جائے کیونکہ آپ کے مارکس اچھے نہیں ہوتے, آپ نے اچھا پرفارم نہیں کیا. تو ایک تو خدا نہ خاصا فیل ہوئے, لیکن اس کے آن ٹاپ ٹیچر آپ کو کھڑا کر کے یہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارا رپورٹ کارڈ ہے, پورے سال میں تمہیں کہتی رہی ہوں پڑھو, تم نے نہیں پڑھا, تم دیکھ لو تمہارے میتھس میں اتنے نمبر ہیں, تمہارے انگلش میں اتنے نمبر ہیں, یہ تمہارا حال ہے. رسوائی علیحدہ ہوئی. تو قیامت والے دن بھی ہم اتنے ہی زندہ ہوں گے جتنے کہ آج ہیں. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے رب جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا. ایک تو عذاب علیحدہ, اور قرآن میں آتا ہے, ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ان کو ان کے نامہ اعمال پیچھے سے پکڑائے جائیں گے, کیونکہ اچھے اعمال والے تو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور برے اعمال والوں کو پیچھے سے دیے جائیں گے, کیونکہ کوئی برا کام آپ کرتے ہیں تو آپ پکڑنا نہیں چاہتے اس کو, آپ وہ لینا نہیں چاہ رہے ہو, تو آپ کو پیچھے سے پکڑائے جائیں گے. یہ ہم آگے جا کے 30ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اے ہمارے رب جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. ظاہر سی بات ہے انسان نے خود ہی اپنی ذات پر ہی ظلم کیا ہوگا نا, جب پوری زندگی ریمائنڈر لوگوں کو ملتا رہا, اس کے بعد بھی اگر آپ اس کی پیروی نہیں کرتے تو پھر آپ اپنی جان پہ خود ظلم کریں. میم جی اس آیت پر نا مجھے ایک لائن یاد آ رہی ہے. میں ایک بک پڑھ رہی تھی تو اس میں نا وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ جس طرح وہ جو ایک پلے گراؤنڈ ہوتا ہے اس میں جو ایک پلیئر کھیل رہا ہوتا ہے اس کے پورا جو فیس ہے وہ اسکرین پر شو ہو رہا ہوتا ہے, اور اس پلے گراؤنڈ میں جتنے بھی لوگ, جیسے وہ اسٹیڈیم میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو تم سوچو کہ اس دن آخرت میں تم ایسے ہی کھڑی ہوئی ہوگی اور پوری کائنات تمہیں دیکھ رہی ہوگی. اس وقت تم کیا کرو گی جب اللہ تمہارے جو نامہ اعمال ہے وہ تمہارے اگر الٹے ہاتھ میں دے دے؟ تو وہ بات مجھے بہت پیاری لگی تھی. بالکل صحیح بات ہے. آپ کے ایکسپریشن, مطلب آپ یہ دیکھیں نا, جو انسلٹ انسان اس وقت فیل کرے گا اگر خدا نہ خواستہ اس کا الٹے ہاتھ میں پکڑایا گیا, جو انسلٹ فیل ہوگی, جو امبیرسمنٹ فیل ہوگی, جو ہیومیلیشن اس وقت فیل ہوگی کہ آپ سب کے سامنے اس طریقے سے ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل نہ کرے. اب آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ نے پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ کبھی بھی ایسی آیتیں آئیں تو ضرور اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. اس سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں نا قرآن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل مت کیجیے گا, ہمیں ان لوگوں میں شامل کیجیے گا جن کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے اور جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی. آگے چلتے ہیں. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والی کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا. ندا, وہ میں دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ندا کا لفظ جو ہے وہ کوئی دور سے پکار رہا ہے آپ کو, اس کے لیے آتا ہے. تو اگر آج کے زمانے میں دیکھیں تو بہت سال گزر چکے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی دعوت دی تھی. وہ ندا آج تک ہم تک پہنچی, سینہ بسینہ چلی آئی, قرآن سے ہمیں پتہ چلی. اور اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ دعوت دی تھی تو آپ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور باقی سب کو یہ دعوت دی تھی کہ تم لوگ آؤ, اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے ایک آرمی ہے جو کہ تم پہ اٹیک کرنے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو اس وقت بھی آپ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, تو وہ بھی وہ اس پہ بھی اپلائی اسی طرح ہوتا ہے. تو اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر, تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر.
ڈھک دیں، دفن کر دیں ہماری برائیاں ہم سے، یعنی کہ جو کچھ ہم نے برے اعمال کیے ہیں، جو گناہ ہم نے کیا ہے ان کو معاف فرما دیں، اور جو برائیاں ہم، ظاہر سی بات ہے اس دن تو آپ اپنی برائیاں اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہیں گے، اس دن آپ چاہیں گے کہ یہ بس کہیں دفن ہو جائے، یہ جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ ایک ہوتا ہے ڈھکا، کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہوتی ہے تو وہ تو پتا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کچھ ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈھک گیا تو کوئی چیز تھی جس کو ڈھک دیا ہے۔ یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ختم کر دیں، دور کر دیں، وہ ہم سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، اس قدر دور ہو جائے وہ ہم سے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی، وہ تو ہمیں دعا مانگنی بھی سکھا رہے ہیں کہ یہ مانگو، اس طرح سے مانگو مجھ سے۔ یہ ایک محبت کرنے والی ذات ہی بتا سکتی ہے، یہ ایک سنسیئر ذات ہی بتا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے آپ کو مددگار کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا مددگار ہوں، ایمان والوں کا، تو یہ مدد ہے۔ اس سے بڑی مدد کیا ہوگی کہ وہ آپ کو دعا یہ بھی بتا دیں کہ دیکھو اس طرح مانگو مجھ سے، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر، اور ہمیں وفات دیجو اپنے نیکوکار اور وفادار بندوں کے ساتھ، یعنی کہ اب ہمیں ان لوگوں سے ملوائیں جو کہ ہمیں ریمائنڈر دیں آپ کے دین کا، اور ان کے ساتھ ہی مطلب ایک ہمارا تعلق ان کے ساتھ ایسا قائم ہو جائے کہ ہم ان کے ساتھ ہی اس دنیا سے جائیں۔ بہت پیاری دعا ہے یہ۔ آگے چلتے ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دیں وہ سب کچھ جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، یعنی کہ جو وعدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہم سے کیے ہیں، وہ تمام چیزیں ہمیں عطا کرتے ہیں، ہمیں وہ تمام چیزیں دے دیں جن کا وعدہ ہوا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کی گواہی، زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ تمام وعدے ہیں۔ اگر آپ اپنی زبان کو انسان کنٹرول میں کر لے، کسی کی برائی نہ کرے، کوئی غیبت نہ کرے، کوئی کفر کا لفظ منہ سے نہ نکالے، کوئی بھی بری بات، کوئی ایسی چیز نہ کہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ہمیں رسوا نہ کیجو قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو آج تک ہم تک پہنچا ہے، یہ نہ ہو کہ ہمیں ان کے سامنے کسی قسم کی کوئی امبیرسمنٹ ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ یقیناً آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کس کا وعدہ سچا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعد۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کی کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، یعنی کہ وہ دعا ہم ایک طرح سے دیکھے جائے تو یہ دعا قبول ہوئی بھی ہے۔ ہمیں جب بھی ہم یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ دیکھیے یہ رینکنگ سسٹم دنیا میں ضرور ہے۔ مرد اگر شوہر کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا ہے، یا جیسے ولی ہے، ولی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح کہ اگر درجہ بندی کی گئی ہے دین کے اندر ہمارے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی سپیریئر اور انفیریئر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو مردوں کا کام باہر کا ہے، جہاد کرنا ہے، باہر جا کے کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اعلانیہ دے سکتے ہیں، یا ایون اگر گھر والوں کے لیے کمانا ہے اور اس کے لیے بھی ان کو ثواب دیا گیا ہے، ثواب کی بات ہے، تو وہ بھی باہر جا کے کرنا ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے جو اسلام رسپانسبلٹی خواتین کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی پرورش کرنی ہے تو اپنے گھر کی چار دیواری میں کرنی ہے، پردے میں رہنا ہے اپنی گھر کی چار دیواری کے اندر، یا
اگر عبادت کرنی ہے تو وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے گھر کا جو سب سے اندر والا کمرہ ہے اس میں عبادت جو ہے وہ افضل ہے، مسجد میں جا کر پڑھنے سے زیادہ افضل تمہارے اپنے گھر کا ایک کونا ہے۔ تو اگر اوور آل دیکھا جائے تو مرد باہر نکلتے ہیں تو ظاہری طور پہ ان کی چیزوں کی، ان کی باتوں کی ریکگنیشن زیادہ ہوتی ہے، اور خواتین کی کیونکہ وہ بند گھر کے اندر ہے تو اس طرح سے ظاہری طور پر، اگین ظاہری طور پر ان کی ریکگنیشن نظر نہیں آ رہی ہوتی، ریکگنائز نہیں ہو رہا کہ بچوں کی پرورش ہے یا کتنی نمازیں پڑھی یا اعتکاف جو بھی ہے، کتنی عبادت کی، گھر میں رہ کے کتنی دفعہ روزے رکھے، یہ ایک ہڈن چیز ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو ایکچوئل جہاں پر ریکگنائز ہونا چاہیے انسان کا کام، تو وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے، کوئی رینکنگ نہیں ہے اوپر نیچے کی۔ آگے چلتے ہیں۔ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب۔ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، آج بھی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور اس وقت بھی ہجرت کا تو ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ مکے سے مدینہ، حبشہ، مختلف جگہوں پر مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، یا انہیں ان کے گھروں سے مکہ سے نکال دیا گیا تھا، جو ایمان لے آئے تھے، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تھا، یہ سب اس وقت بھی ہوا تھا، اور آج بھی یہ سب اگر ایون ویسٹ میں دیکھیں، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، جو اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو ان کے گھر والے ان کو نکال دیتے ہیں، ان کا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں، ان سے تعلق ختم کر لیتے ہیں، یہ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، آج بھی اگر آپ ایون اگر پہلے سے مسلمان ہیں بھی اور اس کے بعد آپ مطلب سو کالڈ مسلمان تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے صحیح دین کو فالو کرنا شروع کیا، تو آج بھی اپنی فیملیز میں ایک بائیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ لڑکی پردہ شروع کرے تو مشکل آتی ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں، رشتہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، پیاری نہیں لگ رہی، یہ ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ یا ایون اگر کوئی اپنی جاب، اس کو احساس ہوا ہے کہ میری حلال کی کمائی نہیں ہے، اور وہ یہ ساری اپنی جاب چھوڑ کے کم کمائی کے اوپر کمپرومائز کر لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، تو بھی لوگ اس کو باتیں سناتے ہیں۔ یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اور جنہیں میری راہ میں ایذا پہنچائی گئی اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور جانیں بھی دی، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ ابھی پہلے ہم کیا دعا کر کے آ رہے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش دیں اور ہماری برائیوں کو دور کر دیں، دفن ہو جائیں وہ۔ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا اور لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت قدردان ہے۔ اگر انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں، آپ کوئی اسٹڈی آپ نے پڑھنا شروع کیا، آپ نے کوئی تعلیم حاصل کرنی شروع کی، آپ کو بہت پیشنیٹ اس کے بارے میں، لیکن آپ کو اندازہ ہوا کہ آگے جا کے مجھے شاید اس سے کوئی حلال روزی نہ مل پائے، اور آپ اپنے اس پیشن کو چھوڑ کر آپ دین کی طرف آتے ہیں یا کسی اور فیلڈ کو چوز کرتے ہیں، اور آپ کے وہ کچھ سال ہیں جو کہ آپ نے پہلے لگا چکے ہیں اور آپ ضائع ہو گئے، یا آپ نے پردہ شروع کیا، یا آپ نے اپنی کسی بھی وجہ سے رشتہ داروں سے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ رشتہ دار آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ دین کی طرف آتے ہیں، یہ تمام چیزیں جب آپ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دوں گا اور لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ابھی آپ لوگ ینگ ہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی، اس وقت آپ کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کے ہسبینڈ کی جاب ایسی نہیں ہے جس سے حلال روزی آ رہی ہے، اس وقت اپنے ہسبینڈ کو
सपोर्ट करना, या आपके हस्बैंड इस तरह का कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं कि उनको अंदाजा हुआ कि ये चीज हलाल नहीं है और हमें किसी हलाल रोजी की तरफ जाना चाहिए, उस वक्त अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना, या इवन अगर उनको रियलाइज नहीं हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता हिकमत के साथ उनको ये रियलाइज करवाना, और फिर उनको टोटल सपोर्ट करना कि नहीं आप जॉब स्विच करें, ठीक है हम 2 रोटियों के बजाय 1 रोटी खा लेंगे, आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला तो हमसे राजी होंगे। जब इंसान इस तरह के ड्रास्टिक स्टेप्स लेता है, अल्लाह ताला उसे अकेला नहीं छोड़ते, दुनिया में भी नहीं छोड़ते और आखिरत में भी नहीं छोड़ते। आगे चलते हैं। ला युगर्रन्नका तक़ल्लुबुल्लज़ीन कफ़रू फ़ी बिलाद। अब यहाँ से एक नया मोड स्टार्ट हो रहा है। अभी ग़ज़वा उहुद हमने पढ़ा है, वो खत्म हुआ है, मुसलमानों को काफी ज्यादा धचका लगा था, लेकिन जो कुफार थे वो भी चुप नहीं बैठ रहे थे, वो भी और मजीद तैयारियां कर रहे थे आगे जंगों के लिए। अब जैसे आगे जाके और भी बहुत सारे ग़ज़वात आएंगे, जंगें आएंगी, ग़ज़वा अहज़ाब आएगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको धोखे में ना डाल दे इन काफिरों की चलत फिरत शहरों के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके बाद वो मजीद और भी ज्यादा कबीलों को इकट्ठा करके लाए थे, सिर्फ मक्का के ही लोग नहीं थे और इर्द गिर्द के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया था मुसलमानों के अगेंस्ट। मैम जी शगुफ्ता। मैम यहाँ पर जो अल्लाह पाक ने जंग को मेंशन किया है कि वो मेरी राह में जो जंग करते, तो यहाँ से हम जिहादुन नफ्स भी ले सकते हैं ना? जिहाद बिन नफ्स, बिल्कुल जिहाद बिन नफ्स भी ले सकते हैं और जिहाद बिन माल भी ले सकते हैं। हर लिहाज से जिस चीज में भी आप अल्लाह ताला के लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं और अपने आप को अपनी मैं को खत्म करके अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हर तरह का बिल्कुल आएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो बस थोड़ा सा फायदा उठाना है, फिर इनका ठिकाना जहन्नुम है। यानी कि जो वो प्रिपेयर कर रहे थे मुसलमानों के अगेंस्ट और इकट्ठे हो रहे थे और उनको लग रहा था उनकी जमात बढ़ रही है, ये तो बस थोड़ा सा फायदा उठाना है, फिर इनका ठिकाना जहन्नुम ही है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। इसके बरक्स जिन लोगों ने अपने रब का तकवा इख्तियार किया, यानी कि अपने आप को बचा के रखा गुनाहों से, इनके लिए बागात हैं जिनके दामन में नदियां बहती होंगी। ये चीजें हमें सिर्फ आप समझ लिए समझाने के लिए बताई गई हैं, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जन्नत के बारे में कि ना कभी किसी आंख ने उसको देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी दिल में कभी उसका ख्याल ही आया। मतलब वो इतनी अमेजिंग है कि ये चीजें हमें सिर्फ रेफरेंस के तौर पे बताई जा रही है, क्योंकि इन चीजों से हम फेमिलियर हैं। अल्लाह ताला का इल्म तो इससे कहीं ज्यादा वसी है, हमें तो बस वो चीजें पता है जितना इल्म हमें दे दिया। आपको याद होगा जब हमने बिल्कुल शुरू में सूरह आले इमरान ही के आयते मुहकमात और मुतशाबिहात के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मुहकमात तो क्लियर ऑर्डर्स थे जो कि हमें पता थी, और मुतशाबिहात वो थी जिनमें हमें अपनी अक्ल की लिमिटेशंस का हमें अंदाजा होता है, क्योंकि उनके बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत हिंट दिया गया है, उनकी एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हिकमत बेहतर जानते हैं कि हमें कौन सी चीज कब बतानी है। शायद हम वो चीज कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं सकते अभी, क्योंकि इंसान भी तो आप देखें ना इवॉल्व हो रहा है। पहले इंसान से हजरत आदम से लेकर बहुत सारी चीजें इवॉल्व हुई हैं आहिस्ता आहिस्ता। आग या कश्ती बनाना से हजरत नूह को कश्ती बनाना सिखाई गई, मतलब इस तरह से बहुत आहिस्ता आहिस्ता इंसान की ज़हनियत, इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल भी इवॉल्व हो रहा है। तो इस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो ये वाली चीजें जो हमें अगर जन्नत के बारे में बताई जा रही हैं, और तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत के बारे में बहुत सी चीजें इस तरह की बताई हैं। एक वहां पे दरख्त है जिसका साया इतना है, वो इतना ह्यूज है कि दरख्त कि एक सवार जो है वो 500 साल तक दौड़ता रहे तो भी वो खत्म नहीं होगा। अब हम एक दरख्त तो इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा ह्यूज दरख्त इमेजिन करना मुश्किल है, मेरे लिए तो मुश्किल है, वला वाला बाकियों के लिए। लेकिन इसीलिए हमें थोड़ी बहुत हिंट्स दे दी गई हैं कि इस तरह की होगी, क्योंकि वो चीजें हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते।
جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی. یعنی کہ یہ تو آپ سمجھ لیں یہ تو ایپیٹائزر ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں دعوت وغیرہ ہوتی ہے تو جب کوئی مہمان آتا ہے تو ابھی جب کھانا تیار ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ذرا کوئی بسکٹ وسکٹ یا کوئی ڈرائی فروٹس یا کوئی ایک بوتل شوتل رکھی جاتی ہے سامنے. اس طرح کا کچھ آپ پہلے سے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو ذرا یا ایون سوپ جیسے پہلے سرو کیا جاتا ہے چائنیز میں آپ جائیں کھانے تو وہاں پہ تو یہ ایک ایپیٹائزرز ہوتے ہیں. تو بالکل شروع کی ابتدائی تو جو یہ جو سین کھینچا جا رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ ابتدائی یہ تو انیشیل سٹیج ہے. ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کر دیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شاید آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جب کوئی انسان 3 دفعہ جنت مانگتا ہے تو جنت یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے اس کو عطا کر دے. اور جب کوئی جہنم سے 3 دفعہ پناہ مانگتا ہے آگ کے عذاب سے 3 دفعہ پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے بچا دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کر دیں. آمین یا رب العالمین. آگے چلتے ہیں. یہ بات پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ڈسکس ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمام اہل کتاب برے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ آیتیں پڑھی تھی کہ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کو آپ اگر کچھ امانت کے طور پہ دیں تو آپ کو ایز اٹ از واپس کر دیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں 1 درہم بھی دے دیں تو وہ جب تک آپ ان کے سر پہ کھڑے نہیں رہیں گے وہ واپس نہیں کریں گے. اتنے امانت کے بارے میں برے ہیں. تو اس میں دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور بے شک اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا. اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے یعنی کہ اس دنیاوی فائدے کے لیے صرف استعمال نہیں کرتے. ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. یقیناً اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے. یعنی کہ تمام جوز اور تمام کرسچن جو ہیں وہ برے نہیں ہوتے یا تمام لوگ اینیمیز نہیں ہیں. اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک طرف ایسے لوگ تھے جو کہ مسلمانوں کے اگینسٹ پلاٹ کر رہے تھے, کفار مکہ سے جا کے مل کے آ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم اٹیک کرو ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے, حالانکہ ان کے ساتھ ٹریٹی ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اچھا ہے اس کا اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ ان میں ایسے لوگ اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اور یہ آخری آیا اس صورت کی. اے اہل ایمان صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ. یعنی کہ ان کو بھی تو دھچکے لگے ہیں نا, غزوہ بدر میں بھی لگے تھے کہ وہ لوگ جب ہارے تھے اور بہت بری طرح ہارے تھے, تو ان سے صبر میں بڑھ جاؤ اور مربوط رہو یعنی کہ تیار رہو, ہر وقت ریڈی رہو جہاد کے لیے. اسٹینڈ بائی پہ جسے کہتے ہیں نا, اسٹینڈ بائی پہ رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ. ایک ہوتا ہے نا غالب ہو جاؤ, یعنی کہ اسٹینڈ بائی پہ رہو جہاد کے لیے, صبر کرو تو یعنی کہ تم غلبہ پا جاؤ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلاح پا جاؤ. فلاح جو ہے وہ آخرت سے ایسوسیٹڈ ہے, یعنی کہ اگر آپ صبر کریں گے, اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو آپ آخرت میں فلاح پائیں گے. یہاں پہ الحمدللہ سورہ آل عمران ہماری مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اب آگے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آج ہی ذکر کیا کہ سورہ فاتحہ ایک ہم نے مکی سورہ پڑھی تھی, اب
4 یہ جو ہے مدنی سورہ ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا جس طرح ایک پیئر تھا نا، اسی طرح سورہ نساء اور سورہ مائدہ کا ایک پیئر ہوگا اب انشاءاللہ. اب انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں سورہ نساء شروع کریں گے. اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ایک آپس میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز تھے، اسی طرح سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں ہے، لیکن ایک ڈفرینٹ موڈ کے ساتھ ہے. سورہ نساء اور سورہ مائدہ آپس میں سملر ہے، لیکن ان کا ایک علیحدہ سے آپ کو ایک ڈفرینٹ، اب قرآن کا ایک ڈفرینٹ سائڈ نظر آئے گی. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے ہٹ کے ایک سائڈ انشاءاللہ نظر آئے گی. تو وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں سٹارٹ کریں گے. آج کے ہمارے کی لیسنز دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے اور انہوں نے اپنا ایسے وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے نیند دور کرنے کے لیے، تو آپ نے آخری 10 آیتیں جو تھیں وہ سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی، ان کی تلاوت فرمائی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی سورہ آل عمران کی یہ دعائیں جو ہیں وہ یاد کریں، یا آخری 10 آیتیں یاد کریں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا. ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو رشتوں سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. ہم فلاں کی بیوی ہیں، ہم فلاں کی ماں ہیں، ہم فلاں کی بیٹی ہیں، اپنے آپ کو ہم رشتوں سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں اپنا ایک ایز این انڈیویجول، ایک انفرادی طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا چاہیے. یہ ایک بہت ضروری بات ہے بیٹے. ہمیشہ اپنی زندگی میں نا یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ اکیلے ایک انڈیویجول بھی ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ گم کر دیتے ہیں رشتوں کے ساتھ، تبھی ہم زیادہ ہرٹ بھی ہوتے ہیں. خواتین اوبیسلی، میں بھی ایک خاتون، تو ہم لوگ ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں اور ہم بہت جلدی ہرٹ ہو جاتے ہیں کہ کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، کبھی کسی نے کچھ کہہ دی، کوئی بات کہہ دی، کیونکہ ہم بہت زیادہ ان رشتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. قرآن میں ہے، رحمی رشتوں کا بھی ہے کہ امپورٹنس بے شک دینی چاہیے. آپ سمجھ لیں کہ ایک عمل کا طریقہ جو ہے، اپنے نیک اعمال کے طریقوں میں اولاد کی اچھی پرورش ہے، ایک اچھی بیوی ہونا ہے، یا اپنی خود ایک اچھی اولاد ہونا ہے، ماں باپ کی اطاعت ہے، وہ سب کچھ ہے. لیکن ایز این انڈیویجول آپ کی اپنی ایک انفرادی اپنی ایک ذات ہے، ایک اپنا نفس ہے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. اس تعلق کو ہمیشہ مضبوط رکھیے گا. یہ سب سے امپورٹنٹ تعلق ہے. ہم اپنا تعلق اپنے فرینڈز، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، ماں باپ، شوہر، بچوں کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ہرٹ زیادہ ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارا ایک اپنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہم کسی کا عمل ضائع نہیں کریں گے. تو اپنی عبادات یا اپنے اعمال کو صرف لوگوں سے ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایز این انڈیویجول اللہ کی بندی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی بندی ہوں. اور بارہا ہم نے اس صورت میں بھی، اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے، پیشنس اور تقویٰ، صبر اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہنا ہر وقت. یہ ون آف دا کیز ہے. بہت ساری کیز اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بہت سارے اس طرح کی ٹپس دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے یا کس طرح سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے. لیکن پیشنس اور تقویٰ، اس کو ہم نے بھی پہلے بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ ہمت والے کام ہے. اچھا، اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے سورہ بقرہ کے اینڈ میں بھی اس طرح کا ایک چارٹ بنایا تھا جس میں ہم نے سورہ بقرہ کا پورا ریوائز کیا تھا کہ اصل میں ہم نے پڑھا کیا کیا ہے. تو اور بہت کچھ ہے، یہ تو obviously ایک پیج کے اوپر تو پوری سورہ نہیں آ سکتی، لیکن پھر بھی ایک بالکل چھوٹا سا ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہم نے کیا کیا، سورہ آل عمران میں ہم نے کیا کیا پڑھا. اور ہم نے اللہ سبحانہ جس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ آیت، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آیت متشابہات اور محکمات اپنی اس کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا جو کہ اپنی عقل کی لمیٹیشنز کو سمجھتے ہیں. وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ کی کریشن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری ماؤں کے رحم میں تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور پرفیکٹ وے میں بنائی ہیں. اور پھر جو ایک بیلنس ہمیں رکھنا ہے، کس طریقے سے ہمیں بیلنس مینٹین کرنا ہے دین اور دنیا کے اندر. پھر ہم نے ریالٹی اس دنیا کی پڑھی، اور جو رائٹیس لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وفادار لوگ ہیں، ان کے اوصاف ہم نے پڑھے. ہم نے مختلف دعائیں پڑھی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس سورت کے اندر دعائیں بہت ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، آپ سے فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو نبی کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اور فرما برداری، یہ کنجی ہے تمام چیزوں کی. پھر ہم نے حضرت مریم کا پورا قصہ پڑھا. آپ کو یاد ہوگا آل عمران کی آل، اس میں حضرت زکریا کے بارے میں ہم نے پڑھا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں پڑھا. ہم نے پورا ڈیٹیل میں یہ قصہ پڑھا، آگے بھی جا کے انشاءاللہ آئے گا. لیکن ہم نے جو اس میں سے کی لیسنز نکالے تھے وہ یہ تھا کہ ہمیں ان ورلڈلی ریسورسز، جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ اسباب، دنیاوی اسباب سے باہر نکل کے سوچنا چاہیے. جیسے کہ حضرت زکریا نے آپ کو یاد ہوگا دعا کی تھی کہ اولاد کے لیے، اور ان سے کہا گیا تھا جب انہوں نے دعا کر لی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم 3 دن تک بول نہیں پاؤ گے. تو ہم نے اس میں سے لیسن یہ کیا تھا کہ بجائے اس لیے ہم شو آف کرتے پھریں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت کم لیسنز میں نکال پائی ہوں، ظاہر سی بات ہے اس ایک پیج کے اوپر پورا لانا ممکن نہیں تھا، لیکن اور بہت کچھ تھا، لیکن صرف یہ چند پوائنٹس میں نے نکالے. آپ پیچھے جا کے پریزنٹیشن وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں، وہ ویسے بھی ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین پلانر ہے، وہ بیسٹ کر رہے ہیں جو بھی ہمارے لیے کر رہے ہیں. اور پھر اس کے درمیان میں بھی بہت سی آیتیں تھیں، لیکن جو ایک میجر ایونٹ اور اس کے اندر جو ڈسکس ہوا سورہ آل عمران میں، وہ غزوہ احد تھا، جس میں سے ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ محسنین، احسان کرنے والے اور صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ٹرین کرتے ہیں، جیسے کہ وہ جو تیر انداز تھے وہ وہاں سے چلے گئے تھے اور پھر مسلمانوں کو جو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا اس چیز کا، تو ہماری اس کے ساتھ ساتھ ہماری جب کوئی ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ساتھ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. وہ بہترین ٹیچر ہے ہمارے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ جو بات بتائی، ویسے تو پورا قرآن امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ یہ کہ شیطان کے وسوسوں میں وہی آتے ہیں، وہ جو آتے ہیں وہ اصل میں اپنے کسی گناہ کی وجہ سے اس کے جال میں پھنس رہے ہوتے ہیں. تو سارا بلیم آپ شیطان پہ اس طرح سے ڈال کے جی بس شیطان نے بہکا دیا اور آپ نکل جائیں آرام سے، ایسا نہیں ہے. ہم خود کہیں نہ کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم شیطان کے وسوسوں میں پھنستے ہیں. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے شگفتہ نے ہمیں بہت اچھا پوائنٹ بتایا تھا اس وقت بھی کہ اللہ تعالیٰ کو ڈسپلن پسند ہے. مستقل جو مسلمانوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ابھی تو صرف کفار مکہ تھے، چند قبیلے تھے جن سے فائٹ ہو رہی ہے. ابھی تو مسلم آرمی کو پریپیئر کس کے لیے ہونا تھا؟ رومن امپائر سے لڑنے کے لیے، پرشین امپائر سے لڑنے کے لیے، ان کے لیے ٹریننگ کی جا رہی تھی. تو ڈسپلن تو بے انتہا ضروری تھا کہ جو بھی آپ کا امیر ہے وہ آپ نے اس کی بات ماننی ہے، آپ نے ڈسپلن اپنے آپ کو کھلا نہیں چھوڑ دینا. اور پھر اینڈ میں جا کر ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت دعائیں پڑھی. تو ہمیں اس کو ہم جیسے کہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب آپ اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو آپ کی دعا آپ نے یہ 10 آیتیں تلاوت فرمائی تھی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی یہ آیتیں اس طرح سے میمورائز کریں، یہ دعا اس طرح سے میمورائز کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل کر سکیں. آج کا لیسن الحمدللہ سورہ آل عمران ہماری مکمل ہوئی. اگر لیسن سے ریلیٹڈ کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ کوئی سوال؟ نہیں میم. واہ، انہیں اتنا اچھا پڑھایا آج. چلیے پھر دعا پڑھتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال یاد آئے تو آپ لوگ واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریے گا.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم میم. وعلیکم وعلیکم السلام.